قائد اعظم محمد علی جناح اور رتن بھائی کی شادی کا دلچسپ قصہ۔ دوستو، اگر قائد اعظم محمد علی جناح کو رتن بھائی جیسی وفادار بیوی نہ ملتی تو شاید وہ کبھی بھی دوسری شادی نہ کرتے۔ الہ آباد جلسے سے فارغ ہو کر محمد علی جناح دار چلنگ چلے گئے تاکہ شدید گرمی کے اگلے 2 مہینے بمبئی کی بجائے اپنے دوست سرڈنشاہ پیٹر مانک جی کے سرمائی محل میں گزار سکے۔ پیٹر بمبئی کے متول ترین پارسی خاندانوں میں سے ایک تھا۔ وہ سوتی کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ گویا 20ویں صدی کے اختتام تک یہ خاندان امیر ترین خاندانوں میں سے ایک تھا۔ سرڈنشاہ کی وفات کے بعد ان کی دولت اور شہرت ان کے بیٹے مانک جی کے حصے میں آئی۔ ان کے ہاں اکلوتی بیٹی رتن بائی نے 20 فروری سن 1900 میں جنم لیا۔ رتی، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بچپن ہی سے انتہائی دلکش، غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں سے مالا مال اور ہر لحاظ سے خوبصورت تھی۔ 1916 میں جب رتی کی عمر 16 برس ہوئی تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کی عمر کم از کم 40 سال تھی۔ دونوں میں پیار و محبت کے رشتے استوار ہوئے۔ اسی زمانے میں قائد اعظم وکالت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی حصہ لینے لگے اور نئی نسل کے ہیرو بنتے جا رہے تھے۔ اپنی گفتگو سے لوگوں کے دل موہ لیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں میں سے سرڈنشاہ مانک اور ان کا خاندان بھی شامل تھا۔ اس خاندان کے ساتھ محمد علی جناح کے تعلقات اس قسم کے تھے کہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا رہتا تھا اور دعوتیں بھی کی جاتی تھی۔ کھانے کے بعد سیاسی موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی تھی۔ چنانچہ رتن بھائی پر قائد اعظم کی ذہانت کا جادو چل گیا اور وہ دل ہی دل میں محمد علی جناح کو پسند کرنے لگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور رتن بھائی گھوڑوں پر سوار ہو کر پہاڑی علاقے کی سیر کے لیے نکل جاتے۔ اس طرح دونوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد بمبئی میں جب بھی کوئی جلسہ ہوتا تو وہاں محمد علی جناح تقریر کرتے اور رتن بھائی اس جلسے میں ضرور شریک ہوتے۔ قائد اعظم ایک پیچیدہ سوال لے کر سرڈنشاہ جی کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ مختلف اقوام کے مابین شادی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ رتی کا باپ اس غیر متوقع سوال پر ہکا بکا رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قومی یکجہتی کو فروغ ملے گا اور ممکن ہے کہ مختلف قوموں کے درمیان پائی جانے والے اختلافات کا آخری حل ثابت ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس سے بہتر جواب کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے مزید بحث پر وقت ضائع کیے بغیر اپنے بوڑھے دوست سے 2 ٹوک الفاظ میں بات کی کہ میں آپ کی صاحبزادی سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ سرڈنشاہ بہت زیادہ برہم ہوئے اور ایسے کسی بھی خیال کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے زبردست دلائل کے ساتھ بحث کی جتنا کہ وہ کر سکتے تھے، لیکن یہ سب بیکار ثابت ہوا۔ سرڈنشاہ نے اول قدم کے طور پر رتی پر پابندی لگا دی کہ جب تک وہ نابالغ کی حیثیت سے ان کی شاندار سنگ مرمر کے محل میں قیام پذیر ہے، قائد اعظم سے ہرگز نہ ملے۔ بات کی پابندی اسے اس کے ارادے سے باز نہ رکھ سکی۔ اس نے اپنے والدین سے صاف کہہ دیا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سرڈنشاہ نے اپنی لاڈلی بیٹی کو پیار اور محبت سے سمجھایا کہ تمہارا اور محمد علی جناح کا کوئی جوڑ نہیں، اور پھر ہمارے ہاں شادیاں صرف پاس ہی خاندان میں کرتے ہیں۔ لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہی اور ان دونوں نے بڑے صبر اور سکون کے ساتھ انتظار کے دن گزارے، یہاں تک کہ رتی 18 سال کی ہو گئی تو رتی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ مولانا نذیر احمد نے رتن بھائی کو کلمہ طیبہ پڑھایا اور ان کا نام مریم رکھ دیا۔ 19 اپریل 1918 کو قائد اعظم محمد علی جناح سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے شادی کی۔ نکاح بمبئی کے شیخ مولانا حسن نجفی نے اپنے مکان میں پڑھایا۔ اس نکاح نامے کے مطابق مہار کی رقم مبلغ 1001 روپے مقرر ہوئی تھی، جبکہ محمد علی جناح نے اپنی دلہن کو 1.25 لاکھ روپے بطور تحفہ پیش کیے تھے۔ اب وہ یادگار لمحہ آیا جب دلہن کو انگوٹھی پہنانی تھی۔ انکشاف ہوا کہ دولہا صاحب اپنی بے پناہ مصروفیت میں انگوٹھی خریدنا بھول گئے ہیں۔ ایسے میں راجہ صاحب محمود آباد جناح کی مدد کو آئے اور انہوں نے اپنی ہیرے کی انگوٹھی جناح کو دے دی کہ وہ اسے اپنی دلہن کو پہنا سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شادی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ سرڈنشاہ اس واقعے کے بعد تقریباً خانہ نشین ہو گئے اور کسی سے اس موضوع پر گفتگو کے روادار نہ تھے۔ وہ شدید طیش اور غصے میں تھے۔ انہوں نے اپنی شکست پر عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ عدالت میں جب جج نے جناح سے پوچھا کیا انہوں نے ایسا کیا ہے، اس سے پہلے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کچھ بولتے، رتی قائد اعظم محمد علی جناح کے دفاع میں کھڑی ہو گئی اور بولی، جناب اعلیٰ، مسٹر جناح نے مجھے اغوا نہیں کیا،
اصل میں نے ان کو اغوا کیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رتی کی بے خوفی سے حیران رہ گئے اور ان کے چہرے پر وہ نایاب مسکراہٹ چھا گئی جسے رتی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتی ہے۔ رتن بھائی کی عمر 25 سال تھی کہ وہ بیمار ہو گئی۔ علاج معالجے کے باوجود مرض جانے کا نام نہ لیتا تھا، ذرا بہتر ہو جاتی تو پھر دوبارہ بگڑ جاتی۔ 8 فروری 1929 رتی کی حالت زیادہ بگڑ گئی اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اس کی اطلاع دہلی کے ویسٹرن کورٹ میں ملی، لیکن اسے کہا گیا کہ وہ شدید بیمار ہے۔ محمد علی جناح بذریعہ ٹرین روانہ ہو گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بیمار نہیں تھی، اصل میں ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ رنگی کی تدفین 22 فروری کو ممبئی کے مسلم قبرستان میں ہوئی۔ جب میت کو لحد میں اتارا گیا تو محمد علی جناح نے سب سے پہلے قبر پہ مٹی ڈالی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ کئی منٹ تک کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے۔ MC چھاگلا سے روایت ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے جناح کو اس قسم کی انسانی کمزوری کا مظاہرہ کرتے دیکھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب۔ ملتے ہیں اسی طرح کی مزیدار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔